يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ٹھوکروں سے ان کی صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ہیبت سے ان کی رائی. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. عزیزان مکرم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہے. اسلام میں مایوسی کو گناہ کبیرہ کے طور پر دیکھا گیا ہے. مایوسی کسے کہتے ہیں؟ نا امید ہونا کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی تعریف ذکر کروں. خود کو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے محروم سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ سب کو دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا، تکلیفیں صرف میرے ہی ساتھ ہیں، یہ سمجھنا مایوسی ہے اور نا امیدی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ جو اسلام میں بڑے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 گناہوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، صرف کافروں کو ملے گا، دوسروں کو ملے گا، اور ڈپریشن میں چلے جانا، نا امید ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں بسا اوقات انسان نا امید ہوتے 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 کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، نا امیدی اسے کفر تک لے جاتی. مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ سمجھ لیا اور دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیا کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، مسلمان ہوں، اس لیے مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، میں کافر ہوتا تو شاید مجھے دنیا مل جاتی، دولت مل جاتی. اگر یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیا، دل میں بسا لیا، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. کیونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہاں کی مخلوق اللہ کی ہے، یہاں پر ہونے والا ہر فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے. اگر تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئی ہیں تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں خوشیاں آئی ہیں تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے. لہٰذا ہم کسی کے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے پھر بھی اسے مل رہا ہے، میں نیکوکار ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے. یہ فیصلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ایک مومن کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصیبت میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور خوشی میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا حال کا ہم قدر کریں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے. عزیزان مکرم، نا امیدی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو مومن سے کافر بنا دیتا ہے. آج نوجوانوں میں اور پوری دنیا کے اندر جو نئی نسل ہے اس کے درمیان یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. زیادہ سوچ لینا اس بارے میں، اور سوچ سوچ کر کے کئی لوگ جو ہے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ رپورٹ پڑھ کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کے شہر میں نہ ہو لیکن پوری دنیا کے اندر کثرت سے جو اموات ہو رہی ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپریشن. لوگوں کا نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. انہیں سامنے صرف اندھیرا 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 نظر آتا ہے، جبکہ اسلام تو نور ہے. اسلام یہ کہتا ہے تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں صرف اجالا ہی اجالا نظر آئے گا، صرف نور نظر آئے گا. عزیزان مکرم، میں آپ کے سامنے ذکر کروں، قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ کافر ہوا کرتا. اور ایک آیت میں تو اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف میں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا،
کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آئی ہے تو ذکر کروں. وہ عظیم نبی جن کی خوبصورتی کی مثال دنیا ڈھونڈے تو کوئی بتا نہیں سکتا. جس طرح اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو الگ الگ معجزات عطا فرمائے تھے، اسی طرح حضرت یوسف کو یہ معجزہ تھا کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبرو اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جایا کرتا تھا. اتنی خوبصورتی کے مالک آپ تھے. اللہ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی. لیکن حاسدین بھی بڑھ گئے، دشمن بھی آپ کے بڑھ گئے، اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو ستایا. جس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ نے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا. قید میں آپ رہے، اور قید میں جانے کے بعد بھی آپ کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے. آپ خود سوچیں نا کہ ان کی زندگی میں اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، وہ نبی ہیں، ان کی زندگی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور دین کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، لیکن انہی کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو اندر سے بندہ مایوس نہیں ہو جائے گا کہ مجھے تو باہر جا کر کام کرنا تھا لیکن جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، بلکہ جیل کے اندر جو قیدی تھے ان کو مسلمان بنانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. جب انسان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد کرتا ہے. جیل کے اندر آپ 1-2 سال نہیں کئی سال تک رہے، اور روایت میں تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہاں پر بادشاہ کا ایک شراب پیش کرنے والا اور ایک باورچی جو کھانا بنانے والا ہے، یہ دونوں بھی قید ہو کر کے آئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے رویل فیملی کے لیے کھانا بنانے والا اور شراب پیش کرنے والا وہ بڑا آدمی ہی ہوگا، نارمل تو نہیں ہوگا. وہ آیا اندر اور وہ کہنے لگ گیا کہ میں یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی عادات، ان کی تبلیغ، ان کی باتیں بہت اچھی لگتی. ایک رات دونوں نے خواب دیکھا، باورچی نے بھی اور شراب پلانے والے ساقی نے بھی دیکھا. ساقی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ایک انگوروں کا خوشہ ہے جس کو لے کر وہ جا رہا ہے، اور اس کو نچوڑ کر کے ایک شراب بنائی گئی ہے جس کو پلایا جا رہا. اس طرح کا کچھ خواب تھا. اور جو باورچی تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر 3 یا 4 روٹیاں رکھ کر کے وہ لے جا رہا ہے، اور چند کوے اور چیل آ کر کے وہ روٹیاں نوچ کر کے کھا رہے ہیں. خواب تو کچھ بھی ہوتا ہے، خواب میں دیکھنے والی چیزیں بہت ساری ہوتی اور تعبیریں اس کے مختلف ہوتی. جب صبح کو اٹھے وہ دونوں حیران تھے کہ آخر ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس جیل کے اندر اگر سب سے زیادہ اللہ کے کوئی برگزیدہ بندے ہیں تو یوسف علیہ السلام. ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. دونوں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کا یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بے گناہ آپ کو اندر ڈالا گیا، زلیخا کی وجہ سے ڈالا گیا تھا، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری تعبیر بتا دیں تو ہم باہر جا کر آپ کے لیے کچھ کوشش کریں گے. کہا کیا ہے؟ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی صحیح تعبیر معلوم کرنی. دونوں کے خواب آپ سنیں اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سروں پر انگور کا خوشہ ہے، نچوڑ کر شراب بنا دی گئی ہے. قرآن کی آیتیں کا ترجمہ میں ذکر کر رہا ہوں، 13ویں پارے کے اندر اگر آپ پڑھیں گے 19ویں صفحے پر تو یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا. فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے انگور رکھے ہوئے اور اس کو نچوڑ کر کے شراب بنائی جا رہی ہے، وہ شخص کو جو ہے زندہ رکھا جائے گا اور عنقریب پھر سے اس کو عہدہ واپس دیا جائے گا. وہ پھر سے بادشاہ کو شراب پلانے پر جو ہے اس کی ڈیوٹی دے دی جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے والے نے کہا، جو باورچی تھا، شیف تھا، اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، میرا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور چیل اور کوے آ کر کے نوچ کر کے کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عنقریب تم کو پھانسی دی جائے گی، عنقریب تم کو سزائے موت دی جائے گی، اور اس کے بعد تمہارے دھڑ سے تمہاری آنکھیں چیل اور کوے آ کر کے نوچ کر کے کھانے لگیں گے. ہمارے اور آپ کی بات الگ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اپنی جانب سے. انہوں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، بتا دیا دونوں کو. دونوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. عنقریب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی رہائی کا پروانہ ہو گیا. ایک کو پھانسی کی سزا دی گئی اور دوسرے کو جو ہے واپس اس کا عہدہ بحال کیا گیا. جب وہ وہاں سے جا رہا تھا
یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واپس جا رہے ہو اور تم جانتے ہو میرے اخلاق، میرا کردار، میری عادتیں سارے جیل کے قیدیوں کو معلوم ہے، میں بے گناہ طور پر جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہوں، لہٰذا باہر جانا اور بادشاہ سے میری سفارش کرنا اور اسے سمجھانا، میں باہر آؤں گا تو ضرور دین کی خدمت کروں گا، میری اچھائی بتاؤ اور میری ریکویسٹ کرنا، سفارش کرنا جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، باہر جاؤں گا تو بادشاہ کو ضرور بتاؤں گا۔ باہر چلا گیا، قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جیسے ہی وہ باہر آیا خوشی کے مارے سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا کہ ان کا ذکر بادشاہ سے کرنا ہے۔ اس کی ڈیوٹی واپس لگ گئی، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 9 سال تک وہ بھولتا رہا، 9 سال تک اسے بات یاد ہی نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ اللہ اکبر، 9 سال کے بعد بادشاہ نے پھر ایک الگ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کی جب بات آنے لگی تب اسے خیال آیا کہ 9 سال پہلے ایک قیدی مجھے ملا تھا جن کا نام یوسف تھا، وہ نیک انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جا کر کے میں سفارش کروں بادشاہ سے، مجھ سے غلطی ہو گئی، 9 سال پہلے کی بات ہے۔ جب بادشاہ سے کہا گیا، بادشاہ نے جا کر کے دیکھا یوسف علیہ السلام ویسے کے ویسے وہاں پر موجود ہیں اور کئی سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کے اس واقعے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار حق بولنے کی بنا پر اگر تمہیں قید و بند میں ڈالا بھی جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ظلمت اور تاریکی چھٹ جائے گی اور پھر نور کا اجالا نظر آئے گا، پھر تم باہر آؤ گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مایوسی کو ختم کر دے گا۔ آج لوگوں کو عجیب کیا ہو گیا ہے، چند چیزیں مصیبتیں اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکات کرنے لگ جاتے ہیں جو گمراہی اور کفر کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، میرے ہی ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے میرا ہی گھر چن لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب الفاظ نا امیدی کے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو ہم اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے، اس کے برداشت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا۔ ارے ماں اپنے بچے کا غم برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وہ کیسے تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اور غم میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ بہتر جانتا ہے تمہاری بساط کتنی ہے، تمہاری لمٹ کتنی ہے، اسی کے مطابق وہ آزماتا ہے، اور اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تمہارا مقام اس کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے اپنی زندگی کے چھوٹے معاملات ہوں، بڑے معاملات ہوں، آپ کے ملک کے معاملات ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بلکہ اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ پیوست رکھنا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جوڑا ہے، اللہ کی رسی سے ہمیں جوڑ کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ تو چھوٹے موٹے واقعات ہیں جو ہمارے ملک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں ان کا نام حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں ابو جندل کا لفظ ہے، ابو جندل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لانے والوں میں سے، شروعات میں جو لوگ ایمان لائے ان میں آپ کا نام آتا۔ اللہ اکبر، آپ کے باپ کا نام سہیل ہے، جب اس نے دیکھا کہ بیٹا محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس نے فوراً پکڑ لیا اور اپنے قریبی دوست کے پاس لے گیا اور دونوں نے مل کر خوب مارا، یہاں تک کہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ ابو جندل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بن گیا، ان کا پیروکار بن گیا ہے، لہذا یہ ہمارا دشمن ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو مارنے لگ گیا اور قید میں ڈال دیا، وہ بھی جانتے ہیں کیسے، حدیثوں میں لکھا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ صرف اسلام لانے کی بنا پر آپ کے باپ نے آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور گلے کے اندر زنجیریں ڈال دی اور بار بار جب دل کرتا تھا باہر نکال کر کے مارا کرتا تھا۔ صرف باپ ہی نہیں، باپ کے دوست اور جتنے مشرکین مکہ اتنا مارا گیا تھا کہ پیٹ کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر زخم نظر نہ آتا ہو، سینے پر زخم تھے، پیر پر زخم تھے، اور اتنا نہیں کہ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ بلکہ تقریباً 5 سال سے زیادہ آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ کس نے ڈالا؟ باپ نے ڈالا۔ بندہ ایسے وقت میں تو نا امید ہو ہی جاتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کفر کر لو تو بچ جاؤں گا۔ وہ آفر دیا کرتے تھے کہ تم کفر کر لو ہم تمہیں باہر نکال دیں گے، تم محمد عربی کا انکار کر دو ہم تمہیں باہر نکال دیں گے اور تمہیں دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے اور اچھی زندگی دیں گے۔
لیکن وہ کہتے کہ دنیا کی عزت آخرت کی عزت کے سامنے ہیچ ہے، میں آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، دنیا کی زندگی کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ 5 سال تک جیل میں رہے، قید میں رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر آتی تھی آپ مدینے میں ہیں، اور صحابہ کرام بتایا کرتے یا رسول اللہ ہم ایک ایک کر کے سب کو رہا کروا رہے ہیں، ابو جندل کو اس کا باپ رہا نہیں کر رہا، یا رسول اللہ کوئی تجویز فرمائیں، کوئی تو اشارہ فرمائیں۔ مکہ کے بڑے بڑے روسائے قریش جو ہیں ان سے بات کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ابو جندل کو رہا کروائیں۔ بڑے سالوں سے تکلیف جھیل رہا ہے ابو جندل، آپ کو یاد کر کے راتوں کو روتا ہے، پیغام بھجواتا ہے، یا رسول اللہ کوئی تو سبیل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے کہ میرے صحابہ انتظار کرو، جب اللہ کی مرضی ہوگی نا تو پھر ضرور مکہ کے کافر خود اپنے ہاتھ سے انہیں رہا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تم صبر کرو، انتظار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے، 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ کا وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پورا قافلہ لے کر کے مکہ کی طرف کوچ فرمائے تاکہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں، لیکن مکہ والوں نے روک دیا اور کہا ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اگر آپ اندر آئیں گے تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ کو باہر رکنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایگریمنٹ کے اندر جو شرائط طے پائے گئے تھے صلح حدیبیہ میں، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، مکہ والوں نے یہ شرط رکھا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی قیدی یا مسلمان جو آپ پر کلمہ پڑھتا ہے بھاگ کر کے مدینہ آئے گا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ تو ظلمی طور پر شرائط رکھے گئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا ہی رہا تھا، حضرت ابو جندل کو وہاں خبر ہو گئی تھی مکہ میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کو دیکھ کر دل میں تسکین آ جاتی ہے، چہروں پر نور آ جاتا ہے، 5 سال کے بعد ہمارے آقا مکہ کے قریب آ کر کے آباد ہوئے ہیں، وہاں تشریف فرما ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی زنجیریں توڑ کر کے قید سے باہر بھاگ کر کے آ گئے، اور بھاگتے بھاگتے صلح حدیبیہ جہاں پر ہو رہی تھی اس مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابو جندل کو جب ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ ابو جندل جو کبھی کبھار تر و تازہ نوجوان جسم، بالکل بھرپور جسم والا تھا، 5 سال قید میں رہنے کی وجہ سے دبلا پتلا ہو گیا ہے، اس کے بدن پر زخم ہے اور پیٹھ اور سینے کے اوپر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر زخم نہ ہو۔ باپ نے، چچا نے، بھائیوں نے، سب نے ستایا ہے، اور آج موقع پا کر حضور کی زیارت کے لیے بھاگ کر کے آ گئے ہیں۔ فوراً صحابہ کرام کے مجمع میں گھس گئے اور صحابہ کرام کو اپنا بدن دکھانے لگ گئے اور کہا کہ میری سفارش حضور سے کر دینا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بس رہا کرا دیں، میں مکہ میں رہنا نہیں چاہتا، میں حضور کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے کوئی سبیل بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بیان کا انداز ایسا ہے، حدیث میں ملتا ہے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ساری شرطیں مان لی ہیں، لہٰذا اس میں ایک شرط یہ بھی ڈال دیجئے کہ ہم ساری چیزیں مانتے ہیں لیکن ابو جندل کو رہا کروا کر کے ہمارے پاس بھیج دو، ابو جندل کو بھیج دیا جائے کیونکہ ان کا زخم ہم سے دیکھا نہیں جاتا یا رسول اللہ۔ عمر فاروق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کی طرف سے وعدے کا پکا ہوں، عہد و پیمان کا پکا ہوں، ابھی بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے، فیصلہ ہوا ہے کہ اگر مکہ سے بھاگ کر کوئی آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے، لہٰذا ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اگر اونٹنی پر ظلم ہو جائے آپ کو دیکھا نہیں جاتا، یہ تو آپ پر کلمہ پڑھنے والا نوجوان ہے، 5 سال سے زخم کھا رہا ہے اور اپنی پیٹھ اور اپنا سینہ دکھا رہا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ اس پر رحم نہیں کریں گے؟ ابھی آپ اجازت دے دیں جہاد ہو جائے اور ان کافروں کے سر قلم کر دیں گے، یا رسول اللہ اتنی شرائط کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف سے حکم کا پابند ہوں، جو عہد و پیمان کی بات ہوئی اسی پر قائم رہوں گا۔ ابو جندل تم کو واپس جانا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ حضرت ابو جندل واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا باپ بھی آیا ہوا تھا سہیل جو ایگریمنٹ لکھنے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد ہماری میٹنگ اس وقت ختم ہوگی جب آپ ہمارے بیٹے ابو جندل کو واپس بھیجیں گے، ورنہ یہ ایگریمنٹ طے نہیں پائے گی، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ابو جندل کو واپس بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان سے گزارش کی لیکن وہ نہ مانے، آخر کار ابو جندل کو پھر سے ہتکڑیاں پہنائی گئیں،
گلے میں توق ڈالا گیا، پیروں میں ڈالا گیا اور کھینچ کر کے واپس سے کافر مارتے ہوئے لے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں یہ چیز دیکھنے کی طاقت نہیں تھی کہ 5 سال سے جو تکلیف جھیل رہا تھا آج پھر سے واپس لے جایا جا رہا ہے۔ ایک اعتبار سے ہم نا امید ہو گئے تھے۔ اتنے صحابہ کرام میں سے ایک ہی شخص ایسے ہیں جس نے سب کو دلاسا دیا ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جلال میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ آپ جانوروں پر رحم فرمانے والے نہیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں آئے عمر، ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو جندل کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے بدر میں تو ان کو ہرایا ہے، احد میں ہرایا ہے، خندق میں ہرایا ہے، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں اے عمر تم وہ نہیں دیکھ سکتے، آگے کیا ہونے والا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بازو پکڑا عمر فاروق کا اور ارشاد فرمایا اے عمر اللہ کے نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کرتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں نہ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، لہذا تم صبر کرو اور انتظار کرو۔ عمر فاروق کہتے ہیں اس دن طیش میں آ کر کے جو کچھ الفاظ میں نے استعمال کیا زندگی بھر مجھے پچھتاوا رہا، اور میں نے کئی روزے رکھے، کئی نمازیں پڑھی، بار بار استغفار کیا کہ اس دن محبت میں آ کر کے مجھ سے ہلکی سی جو ہے اس طرح کی باتیں ہو گئیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس طرح کے حالات تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ ابو جندل کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے مجبوری میں سارے شرائط کو طے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انتظار کرو۔ ابھی صرف 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، مکہ والوں کی طرف سے وہ عہد و پیمان ختم ہو گیا، رولز کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اے صحابہ اب خوشی کے ساتھ مکہ شریف جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں ابو جندل کو عزت کے ساتھ رہا کر کے واپس لاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر تو فتح مکہ بھی ہو گئی، پھر ابو جندل کیا پورا مکہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، وہاں کا ہر گھر آپ کے قبضے میں آ گیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا آگے بڑھنا ضروری ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادہ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اگر مارا جا رہا ہے اور ان کے بڑے بڑے قائدین کو اگر مارا جا رہا ہے تو نا امید نہ ہونا، کیونکہ ماؤں کی کوکھ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہماری اس امت مسلمہ کے ماؤں میں وہ طاقت عطا کر رکھی ہے، وہ ایسے یحییٰ پیدا کر سکتی ہیں۔ یقیناً ایسے بہادر نوجوان ضرور پیدا ہوں گے جو اسلام کا امن کا درس لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو صحیح راست پر لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اور اپنی زندگی کے اندر چاہے چھوٹے معاملات ہوں کہ بڑے معاملات ہوں، اور اگر ملکی سطح پر ہوں خواہ کس طرح کے ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ بعض لوگ تکلیف کے اوقات میں، مصیبت کے اوقات میں ناشکری کے الفاظ بول کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کفر کر جاتے ہیں۔ آج کل یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ اگر لڑکی جو ہے محبت میں دغا دے دے، ساتھ نہ دے دے، تو کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں، خودکشی کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، بڑی بات سمجھتے ہیں۔ اور اب جو ریلز ہیں اور انسٹاگرام کی چیزیں ہیں، فیس بک کی چیزیں ہیں، واٹس ایپ کے ویڈیوز ہیں، وہ بھی ان کو ابھارتی ہیں۔ تو جب تمہاری معشوقہ ہی نہیں رہی تو زندگی جی کر کیا کرو گے؟ یہ فلمیں، یہ ڈرامے تمہیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا کبھی ان سے دیکھ کر کے نصیحت حاصل نہیں کرنا۔ اگر نصیحت حاصل کرنا ہے تو قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کئی ایسے نوجوان جو صرف اس بنیاد پر کہ لڑکی نے دغا دے دیا وہ جان جوخم میں ڈال دی، انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی۔ جانتے ہیں آپ خودکشی کرنا اس قدر بڑا گناہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خودکشی کرتا ہے اللہ پر اسے بھروسہ ہی نہیں ہے، اور شریعت میں مسئلہ ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ یہ جان، یہ جسم، اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تم کیسے برباد کر سکتے ہو اس چیز کو؟ اگر تم برباد کرو گے اس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کے متعلق ہمیں ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں آخری بات ذکر کر رہا تھا، ایک جنگ کے موقع پر لوگ لڑ رہے تھے، ایک مسلمان بھی اس میں شامل تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، کئی لوگوں کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا۔
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کافروں کا سر قلم کر رہا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے اور جہاد کے اندر جو ہے بہت آگے بڑھ رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا. آخر کیا بات ہے؟ دوسرے صحابہ بھی مار رہے ہیں، وہ بھی شخص مار رہا ہے. کہا کہ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ رسول پاک کی بات میں وہ حکمت کیا تھی. کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافروں کے ایک جھرمٹ نے اس پر حملہ کیا اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ تیر لگے اور تلواروں کے نشان لگے. جب تکلیف زیادہ ہو گئی اس سے، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے خود اپنی تلوار سے اپنی نس کاٹ لیا یا گردن کی طرف رکھ دیا تاکہ وہ مر جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزری، آخری وقت میں نا امید ہو کر کفر کی طرح مر گیا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، ہمیشہ ایسی موت سے پناہ مانگو جو موت تمہیں کفر اور جہنم کی طرف لے جائے. یہی دعا کیا کرو، اے اللہ اگر مصیبت دے تو صبر کی توفیق عطا فرما، نعمت دے تو شکر کی توفیق عطا فرما، اور چاہے مصیبت میں ہو چاہے خوشی میں ہو، جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہو اور اپنے ہاتھوں میں یقین کا دامن مضبوطی سے رکھو، کیونکہ یقین ہی ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر زندگی اور موت نصیب فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.